بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 159 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضاربہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس سبق میں مضاربت کی شرائط کا ذکر کریں گے۔ مضاربت کی مصنف علیہ الرحمہ نے 4 شرطیں ذکر فرمائی ہے۔ سب سے پہلی شرط کون رأس المال نقدن، رأس المال کا نقدی ہونا ضروری ہے۔ رب المال مضارب کو جو پیسے دے گا تو وہ نقدی ہو، سونا چاندی یا روپیہ ڈالر ریال وغیرہ ہونے چاہیے۔ اگر سامان دے گا اور کہے گا کہ اس سامان کو فروخت کر کے اس میں مضاربت کرو تو یہ جائز نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کون جمیع الربح مشاعا بینہما، جتنا بھی ربح حاصل ہو وہ ان دونوں کے درمیان مشاع طریقے پر تقسیم ہو۔ مشاع کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے سے ربح کسی خاص ساتھی کے لیے متعین نہ ہو، نہ رب المال کے لیے اور نہ مضارب کے لیے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے لیے متعین ربح کی شرط لگائی، ایک نے کہا کہ مجھے ماہانہ 10,000 دو گے، دوسرے نے کہا مجھے ماہانہ 5,000 دو گے، ما بقیہ جتنا ربح ہوگا آپس میں ہم تقسیم کریں گے، تو یہ ربح غیر مشاع ہوا، تو مشاع نہیں ہوا، اس لیے یہ عقد مضاربت فاسد ہوگی۔ تیسری شرط ہے کہ معلومیت الربح، ربح کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کتنا ربح کس کو ملے گا، یعنی ایسی شرط نہ لگائے جس سے ربح مجہول ہو جائے۔ چوتھی شرط ہے کہ دفع المال للمضارب، مضارب کو مال حوالے کرنا۔ رب المال جو ہے وہ مضارب کو مال دے دے تاکہ وہ اپنے مرضی سے اس میں کام کاج کرے۔ اگر بینک بیلنس جس نے اپنے بینک میں رکھا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں آپ اس میں مضاربت کرو تو یہ جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشِّرْكَةُ وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا فَإِنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةَ 10 فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلَا يُجَاوِزُ عَنِ الْمَشْرُوطِ وَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةَ الرِّبْحِ يُفْسِدُهُ وَإِلَّا لَمْ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ كَشَرْطِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمُضَارِبِ وَيَدْفَعُ الْمَالَ إِلَى الْمُضَارِبِ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيَّةٍ وَيَشْتَرِي وَيُوَكِّلُ وَيُسَافِرُ وَيَبْضَعُ۔ سورۃ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشِّرْكَةُ سے مضاربت کی شرائط کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی شرط مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ عقد مضاربت انہی چیزوں میں درست ہوگا، انہی چیزوں کے ذریعے درست ہوگا جن چیزوں کے ذریعے شرکت درست ہوتی ہے۔ جن چیزوں سے شرکت درست ہوتی ہے انہی چیزوں سے مضاربت بھی درست ہے۔ شرکت کے لیے درہم دنانیر ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح مضاربت کے لیے بھی یہ درہم دنانیر یعنی ثمنیت ہونا ضروری۔ یہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی میں سے شیخین رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں جو پیسہ رائج ہو گرچہ کوٹا ہو اور ان پیسوں میں سے بھی مضاربت درست ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سامان کے ذریعے بھی مضاربت درست ہے، لیکن شیخین دلیل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن ربح ما لم یضمن، جس چیز کا انسان ضمان قبول نہ کرے اس کے فائدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب مضارب رب المال سے سامان لے گا، مثلا گاڑی لے گا، تو جب تک اس میں وہ تصرف نہیں کرتا، بیع و شراء نہیں کرتا، اس وقت تک وہ گاڑی اس کے پاس بطور امانت کی ہوگی۔ اور جب یہ آگے بیچے گا اور اس کو نفع ملے گا، مثلا 50,000 روپے نفع ملا اس کو،
تو قبل العمل یہ اس کے پاس بطور امانت کی تھی، اب جب اس نے بیچ دیا اور بیچنے کے ساتھ ہی نفع آیا تو یہ ربح ما لم یضمن ہوا، اس لیے شیخین فرماتے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ درست نہیں۔ ہاں اگر وہ پیسے یہ لے لے اور ربح سارا رب المال کو دے دے، اس کے بعد پھر ان میں مزید مضاربت کرے اور اس میں جو ربح حاصل ہو تو پھر درست ہوگا۔ وَإِنَّمَا تَصِحُّ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الشِّرْكَةُ کا مطلب یہ ہے کہ مضاربت صرف انہی چیزوں سے درست ہوگی جن سے شرکت درست ہوتی ہے، یعنی ثمنیت سے، لہذا عروض وغیرہ سے مضاربت درست نہیں ہوگی۔ وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، یہ دوسری شرط ہے کہ ربح بینہما ای بین رب المال والمضارب، رب المال اور مضارب کے درمیان ربح مشاع ہوگا۔ مشاع کا مطلب یہ ہے کہ لا تصح المضاربۃ حتی یکون الربح مشاعا، یعنی مضاربت درست نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک وہ ربح ان دونوں کے درمیان مشاع نہ ہو۔ مشاع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ربح ان دونوں کے درمیان شائع اور عام ہو، شائع اور عام ہو۔ مثلا مضارب رب المال سے کہے بھئی کہ ربح کا 10% مجھے ملے گا اور 90% آپ کو ملے گا، یا 40% ملے گا، 60% آپ کو ملے گا، یا 50% مجھے ملے گا اور 50% تجھے ملے گا، تو اس صورت میں یہ ربح شائع اور عام ہے۔ یہ شرط ہے مضاربت کی صحت کے لیے۔ اگر ربح مشاع نہ ہو بلکہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے، مثلا ایک کہے کہ بھئی آپ نے مجھے ربح میں سے 10 درہم سے زائد دینے ہیں، دوسرا کہے ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ مضاربت فاسد ہو جاتی ہے۔ وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، اور ربا ان دونوں کے درمیان مشاع ہوتا ہے۔ فَإِن شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا، پس اگر ان میں سے کسی ایک کے لیے شرط لگائی زیادت 10 سے زائد درہم دینے کی، فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلِهِ، تو اس صورت میں پھر مضاربت فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے سبق نمبر 157 اور 58 میں پڑھا کہ جب مضاربت فاسد ہو جائے تو اس صورت میں پھر مضارب اجیر بن جاتا ہے اور اس کو اجرت مثل ملتی ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، تو اس کو اجرت مثل ملے گی مضارب کو، اور مضارب جتنے بھی عمل کرے گا تو اپنے عمل کا جو اجرت اس کا بنتا ہے اجرت مثل وہ لے لے گا۔ پھر یہ اجرت مثل جتنی بھی ہو، طرفین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے کا یہ حقدار ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يُجَاوِزُ عَنِ الْمَشْرُوط، مشروط سے زائد اس کو اجرت مثل نہیں دی جائے گی، مشروط سے زائد نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ اجرت مثل کا مستحق تو تھا، لیکن جب اس نے 10 دراہم کے ساتھ اپنے ربا متعین کر لیا تو مطلب یہ کہ 10 درہم سے زائد کی اجرت پر یہ راضی نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ولا یجاوز عن المشروط، جبکہ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری مزدوری اس کو دی جائے گی گو وہ مشروط سے زائد ہو۔ ولا یجاوز عن المشروط، اور مشروط سے زائد اس کو نہیں دی جائے گی۔ وکل شرط یوجب جہالۃ الربح یفسدہ والا لا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تیسری شرط مضاربت ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ تیسری شرط مضاربت یہ ہے کہ ربح کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ربح اگر مجہول ہو تب بھی مضاربت جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ربح عقد مضاربت میں معقود علیہ ہے، اور معقود علیہ کا متعین ہونا معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر معقود علیہ متعین نہ ہو، معلوم نہ ہو، مجہول ہو، تو معقود علیہ کے مجہول ہونے سے عقد کیا ہو جاتا ہے بھئی؟ فاسد ہو جاتا ہے۔
تو فرماتے ہیں وَكُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةَ الرِّبْحِ، مثلا یہ ذکر نہیں کیا کہ کتنے فیصد مضارب کو ملے گا اور کتنے فیصد رب المال کو ملے گا، تو بعد میں یہ معقود علیہ جو ہے یہ مجہول ہو اور بعد میں یہ جہالت مفضی الی النزاع ہو سکتی ہے، ربح حاصل ہو جائے، رب المال کہے میرا 90% ہے آپ کا 10 ہے، اور وہ کہے نہیں میرا 50 ہے آپ کی 50 ہے، تو پھر مفضی الی النزاع ہو سکتے ہیں۔ وَكُلُّ شَرْطٍ، ہر ایسی شرط یوجب جہالت الربح جو ربح کی جہالت کو ثابت کرتا ہو، یفسدہ، تو اس شرط سے وہ عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا، وَإِلَّا لَا، وگرنہ عقد مضاربت فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ایسی شرط لگائی کہ جس سے وہ ربح مجہول نہ ہو، معقود علیہ مجہول نہ ہوتا ہو، تو فرماتے ہیں پھر اس صورت سے اس شرط سے عقد مضاربت فاسد نہیں ہوگی۔ اس کی صورت مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر فرما رہے ہیں، مثلا رب المال مضارب سے کہے بھئی اس میں عقد مضاربت کرو، لیکن اگر نقصان ہوگا تو وہ آپ کا ہوگا، باقی ربح ہم آپس میں تقسیم کریں گے 50%، تو فرماتے اس صورت میں اس نے جو شرط لگائی ہے اس سے ربح کی جہالت تو ثابت نہیں ہوئی، لیکن شرط خلاف عقد ہے، لہذا شرط باطل ہو جائے گی، وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ، اور شرط کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ کا شرط الوضیعۃ، جس طرح کے نقصان کی یہ شرط لگائے علی المضارب، مضارب پر، فرماتے اس صورت میں یہ شرط باطل ہو جائے گی اور عقد مضاربت سے اس پر کچھ فرق نہیں ہوگا۔ وَيَدْفَعُ الْمَالَ إِلَى الْمُضَارِبِ، یہ چوتھی شرط کا ذکر ہے۔ اس شرط کا حاصل یہ ہے کہ رب المال مال جو ہے وہ مضارب کے حوالے کرے، اس لیے کہ مضارب مال میں تصرف کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ مال اس کے قبضے میں ہو، اگر اس کے قبضے میں نہیں تو وہ کیا چیز خریدے گا، کیا نفع اس پہ حاصل کرے گا، تو اس لیے فرمایا وَيَدْفَعُ الْمَالَ إِلَى الْمُضَارِبِ، اور رب المال پر لازم ہے کہ وہ مال مضارب کے حوالہ کر دے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے عقد مضاربت کی 4 شرائط پڑھی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مضاربت انہی چیزوں میں جائز ہے جن میں شرکت جائز ہوتی ہے، یعنی ثمنیت میں۔ دوسری شرط ہم نے یہ پڑھی کہ ربح ان دونوں کے درمیان مشاع ہو، شائع ہو، عام ہو۔ تیسری شرط ہم نے یہ پڑھی کہ ہر ایسی شرط جو معقود علیہ کی جہالت کو ثابت کرے تو اس سے عقد مضاربت فاسد ہو جائے گی، اگر اس کے علاوہ کوئی شرط ہے تو اس سے معقود علیہ کی جہالت ثابت نہ ہوتی ہو تو پھر عقد مضاربت فاسد نہ ہوگی۔ یعنی شرط یہ ہے کہ معلومیت الربح، ربح کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ رب المال مال جو ہے وہ مضارب کے حوالہ کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔